آپ نے آتے ہی دھماکہ کیا بہت بڑا، یعنی جو ٹیکنوکریٹ فائنانس منسٹر تھے حفیظ شیخ، وہ تو بڑے محتاط تھے، آپ نے آتے ہی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر دی جو پہلے کسی کو توفیق نہیں کرنے کی۔ اس کے علاوہ آپ نے یعنی جو IMF کا پروگرام ہے اس کو ہدف تنقید بنایا۔ وہ یعنی تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وی سائنڈ آن دا ڈاٹڈ لائن، یا ہم نے اچھے طریقے سے نیگوشیٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ بقول آپ کا یہ ایک قسم کا انفلیشن ڈریون ہے۔ تو یہ باتیں تو آپ نے کی، پھر آپ نے اپنے لیے خود ہی ٹارگیٹ مقرر کر دیا ٹیکس ٹو جی ڈی پی گروتھ جو ہے 5 to 6% تک لے جانے کا۔ تو آپ نے تو اپنے لیے خود ہی یعنی جو ٹاسک ہے وہ سامنے رکھتی ہے کہ کیا کرنا ہے آپ کو۔ عارف تھینک یو ویری مچ۔ عارف میاں دیکھیں، میں تو آیا اس لیے ہوں کہ کوئی چینج لے کے آؤں، اور پرائم منسٹر عمران خان جو کہ کوشش کر رہے ہیں پچھلے چند سالوں میں کہ جو ہمارے غریب عوام ہیں ان کی زندگی کے بیچ میں کوئی تبدیلی لائی جائے، بہتری لائی جائے، تو وہ تو اسٹیٹس کو سے تو کام نہیں چلے گا کہ مطلب اگر ہم کچھ نہ کریں۔ دیکھیں ان کی اس حکومت کی جو بدقسمتی یہ تھی کہ یہ آتے ہی ان کو $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مل گیا۔ اس کے بعد آپ اگر جو 8 سے 10 بلین جو اگر لونز پے کرنے ہوتے ہیں تو تقریباً ان کے پاس ڈالرز تو تھے نہیں، تو اس کو کرنے کے لیے ان کو IMF تو جانا ہی پڑا، اور IMF نے اس دفعہ جو ہے بڑا سخت پروگرام نیگوشیٹ کیا۔ جب میں نے 2008 میں کیا تھا اس وقت ساری دنیا جو ہمارے ساتھ تھی، اس دفعہ ہماری دنیا ہمارے ساتھ نہیں تھی، تو انہوں نے سخت نیگوشیشنز کی ہمارے ساتھ، اور اپ فرنٹ جو ہے وہ کافی ایکشنز کروا دیے، فرنٹ لوڈڈ جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس سے کافی جو ہے وہ ڈسرپشن ہوئی اکانومی میں، اور لیکن اس حکومت نے وہ ساری چیزیں سہیں، اور ایک قسم سے اکانومی نے آہستہ آہستہ امپروو کرنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر کووڈ ہو گیا، وہ بھی بدقسمتی۔ اب کووڈ سے بھی نکل کے ان کی گروتھ ریٹ LSM جو ہے وہ 7.5% پہ جا رہی ہے، اس کے ایگریکلچر میں کراپس اچھی ہیں، ریمیٹنسز اچھی ہیں، تو وہ ہوئی ہے، اور اب پھر کووڈ 3 آ گیا ہے۔ تو اس وقت یہ سچویشن ہے کہ ہم نے IMF سے ابھی جو مارچ میں معاہدہ کیا اس کے تحت ہم کو پھر سے بجلی کی قیمتیں بڑھانی تھیں، پھر سے ٹیکس جو ہے اس کی وہ کافی اگریسو گروتھ ہے، اور ہمیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے یہ SOEs وغیرہ کے لاسز وغیرہ اور پاور سیکٹر کے جو آپ کے گردشی قرضے ہیں اس کو کم کریں، اور اس میں مطلب ٹھہراؤ پیدا کریں۔ تو یہ کافی ایک قسم چیلنجنگ انوائرمنٹ میرے لیے آئی، لیکن اس کو انشاءاللہ میرا اپنا ویو یہ ہے کہ بڑی آئی تھنک ہمیں آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑے گا، اور 2-3 چیزیں جو ہیں وہ تو کرنی پڑیں گی۔ پہلی چیز ہے پرائس سٹیبلٹی۔ یہ انفلیشن جو ہے، فوڈ پرائسز کی انفلیشن جو ہے، اس کو ہمیں بالکل ہیڈ آن لینا پڑے گا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ گروتھ، کہ جو ہمارے جو سیکٹرز ہیں جہاں ہم گروتھ لا سکتے ہیں، جس کے بیچ میں ہاؤسنگ ہے، ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، تو ان ساروں کے بیچ میں ہم گروتھ لا سکتے ہیں، تو وہ ہم لے کے آئیں۔ اور اس سودر یہ تو اگلے سال تو 6% نہیں ہوگا، لیکن ہمارا ہدف جو پہلے 4.2% تھا اس کو 4.2 کو تقریباً 5 کی طرف لے کے جائیں، اور اس سے اگلے سال 6 کی طرف لے کے جائیں، تو یہ ممکن ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں IMF کے ساتھ بالکل ہم IMF سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ہمارے ابھی گفتگو بھی ہوئی ہے کہ دیکھیں جی اس وقت کووڈ 3 آ گیا ہے، اور میں اس کی ایک صرف مثال دے سکتا ہوں عارف بھائی آپ کو، وہ یہ ہے کہ میں جون 20 تک اب میرے ریونیو جو ہے وہ 92% سے گرو کر رہے تھے ایئر آن ایئر، اور 10 دنوں میں وہ 92 سے 57 پہ آ گئے، کیونکہ کووڈ کے لاک ڈاؤنز ہوئے، کووڈ سے سلو ڈاؤن ہوا، تو ہمیں اس وقت ایک بہت ویکیوم میں ہم پھر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ان سے بات کرنی ہے کہ بھائی جان ضرور ہمیں کچھ تھوڑی سپیس دیں، ہم یہ چیزیں جو ہیں آپ کے جو اہداف ہیں ان کو پورا کریں گے، اپنے طریقے سے کریں گے، کوئی تھوڑا انوویشن لائیں گے، لیکن اس وقت اگر ہم نے ٹیرفس وغیرہ بڑھا دیے تو غریب آدمی بالکل مر جائے گا۔ جی نظامی صاحب۔ شوکت صاحب یہ بتائیے کہ
IMF کے پروگرام آپ نے کہا ہے کہ 90% ناکام ہو جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے کیس میں تو پاکستان ون ٹرانش کنٹری کہتے ہیں، یعنی کہ پہلی قسط لے لیتے ہم، اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس کا روک نہیں ہے. اور یہ آپ کا تو امتیاز ہے ویسے کہ آپ نے جو پروگرام نیگوشیٹ کیا تھا وہ مکمل بھی کیا. تو یہ آفٹر آل یہ ہماری نیگوسیشن میں خرابی ہے یا IMF کی کوئی اپروچ ہی اس قسم کی ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام جو ہے کبھی بیل منڈے نہیں چڑھتی، اور یہ جو حکومت ہے اور IMF آر نیور آن دا سیم پیج؟ دیکھیے جی، IMF جو ہے وہ ایک قسم سے بینکر ہے آف لاسٹ ریزورٹ. آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے پاس تو پیسے نہیں، تو آپ اندازہ کریں نا کہ وہ ہم بھی، اگر ہمارا بینکر بھی جو ہے جب لوگ جائیں اور کہیں جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ کنڈیشنالٹیز تو لگاتے ہیں. لیکن دیکھیں نا، اوور اے پیریڈ آف ٹائم، یہ جب سے IMF بنا ہے، انہوں نے ایک چیز نہیں سوچی کہ جب بھی ہم پروگرام لے کے جاتے ہیں، کوکی کٹر اپروچ ہوتی ہے ہماری، اور اس سے یہ ہے کہ اکانومیز جو ہیں وہ بڑی شرنک کرتی ہیں، جس سے جتنے طریقے سے شرنک کرواتے ہیں. تو کیا کہ وہ صحیح اپروچ ہے، یا ہم بیسیکلی ان کو تھوڑا سا ڈیمانڈ نکالیں اس میں سے، لیکن بعد میں اس کو گروتھ میں لے کے جائیں، تاکہ جو گروتھ ہے بائی اٹ سیلف شوڈ کیور دی اکنامک ایلمنٹس آف دی کنٹری. تو یہ ان کو ایک فلسافیکل جو ہے وہ ڈیبیٹ کر کے اس کو پہ آنا پڑے گا. بٹ اس وقت تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو جس طریقے ہارش کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں، اس سے موسٹلی جو ہیں پروگرام فیل ہو جاتے ہیں. جی ہاں، تو یہ پروگرام بھی آپ کو اٹ از پروگرام ٹو فیل، اگر یہ کہا جائے تو غلط تو نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں جی، ہم اس کو انشاءاللہ ادھر تک تو لے کے آ گئے ہیں، اور ابھی اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ کووڈ کی وجہ سے سمپتیز جو ہے، سمپتی فیکٹر کافی زیادہ ہے، اور ہم جو بات کریں وہ لاجیکل بات کریں کہ ہم اس میں سے نکلنے کی کوشش. دیکھیں پرابلم کب ہوتا ہے، جب آپ کی حکومتیں جو ہیں وہ اسٹرکچرل ریفارم جس کے اوپر اگری کرتی ہیں اس سے پھر وہ رینیگ کر جاتی ہیں. ہم رینیگ نہیں کر رہے. کیا پرابلمز ہیں اس پاکستان کی جو چیدہ پرابلمز ہیں؟ وہ IMF کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ریونیو بڑھائیں، آپ 10% ٹیکس ٹو GDP از ناٹ گڈ انف. تو آپ کو اس کو لے کے جانا پڑے گا کم از کم ان دا نیکسٹ 7 to 10 years around 20%, جس سے آپ کے پاس جو ہے فسکل جو ہے اسپیس پیدا ہوگی فار ڈیولپمنٹ اینڈ ادر میٹرز. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنا یہ جو پاور سیکٹر ہے اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ یہ آپ کے بہت بڑا ڈرین ہے. ناٹ اونلی ڈرین ہے، لیکن اگر اس کو یہ فائنینشلی سسٹینیبل نہیں ہوگا تو کوئی اس میں انویسٹ نہیں کرے گا. تو اس کو آپ ٹھیک کریں. پھر وہ SOEs کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز بلیڈ کر رہے ہیں آپ کو، آپ اس کو ٹھیک کریں.